ایک عمل کریں، وہ لوگ میں تو انہیں بیوقوف کہوں گا کہ صبح کو وظیفہ کوئی اور ہے، شام کو وظیفہ کوئی اور ہے، دوپہر کو وظیفہ اور ہے، چلا بھی ساتھ کاٹ رہے ہیں، پھر لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ جی میں چلا کاٹ رہا ہوں، گھر والوں کو بتا رہے ہیں بس پریشان نہ ہوں، میں بس چلا کاٹ رہا ہوں. نہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. عامل کامل ٹی وی کے دیکھنے والے خواتین و حضرات کی خدمت میں میرا محبت برا سلام. آج کا جو موضوع ہے میرا اس ویڈیو میں وہ ہے سورہ کوثر، اور آپ نے تھمبنیل پہ پڑھ لیا ہوگا سورہ کوثر کا بڑا عامل. بڑا عامل سورہ کوثر کا کیسے بنا جا سکتا ہے آج میں اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا، اور کچھ یہ بھی بات کرنا چاہوں گا کہ جو لوگ یوٹیوب پہ بیٹھے عامل نہیں ہوتے وہ جناب سورہ کوثر کے بے شمار عمل آپ لوگوں سے شیئر کرتے ہیں اور ان کی ترتیب نہیں ہوتی، اور بغیر ترتیب سے جب آپ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں سورہ کوثر کو تو اس کی خطرناک رجت ہو جاتی ہے، اور جب رجت ہو جاتی ہے تو پھر زندگی اجیرن ہو جاتی ہے. تو لہٰذا آپ کوشش کریں کہ جو آپ کو بتانے والا ہے، عمل بتانے والا ہے، وظیفہ بتانے والا ہے، اس کی نسبت کیا ہے؟ کیا اس کی کوئی نسبت ہے؟ کیا وہ کسی گدی سے بیعت ہوا ہے؟ اس کا پیر و مرشد بالکل کامل ہے؟ اور آگے جو مجھے بتا رہا ہے کیا وہ ماہر جفر ہے، علم الاعداد کا علم جانتا ہے، ماہر تعویذات ہے؟ کیا اس شخص نے آیتوں اور صورتوں پہ عبور حاصل کیا ہوا ہے؟ کیا اس شخص نے جنات کو دیکھا ہے؟ جناب آج کل تو ایسے بھی لوگ ہیں جی، بس جی جن حاضر کر لیں، ایسے کر لیں، ہمزاد حاضر کر لیں، پریاں حاضر کر لیں. بندہ ان سے پوچھے جنات کو دیکھنے کے لیے بڑا جگرا چاہیے، بڑا جگرا چاہیے جنات کو دیکھنے کے لیے، جنات سے بات کرنے کے لیے بڑا جگرا چاہیے. لیکن وہ جگرا پیدا کرتا ہے آپ کا استاد، وہ استاد جو ماہر ہے ان کاموں میں، جو ان کاموں میں دن رات اس نے زندگی اپنی اس میں برباد کی ہوئی ہے، وہ فنا ہوا ہے. جیسے سلسلہ نقشبندی میں جون سے ہیں بہت سارے اللہ کے ولی گزرے ہیں جو فناء رسول اور فنا فی اللہ ہو جاتے ہیں. پہلی تو سٹیج فناء مرشد ہے، دوسری فناء رسول ہے، اور آخری جو سٹیج ہے نقش بندیوں کی وہ ہے فنا فل، یعنی اللہ کی راہ میں فنا فل ہو جانا. یہ نقش بندی میں، سلسلہ نقش بندی میں یہ ہوتا ہے. دیگر جو سلسلے ہیں ان کے سبق ہوتے ہیں لیکن ان میں فنا نہیں ہوا جاتا، سلسلہ نقش بندی میں فنا ہوا جاتا ہے. اور اسی طرح آپ نے جب کسی صورت پہ یا کسی آیت پہ عمل کرنا ہے تو اس میں فنا ہونا پڑتا ہے. جب آپ اس میں فنا ہو جائیں گے تو اس کے تمام جتنے بھی لوازمات ہیں وہ آپ کے اوپر طاری ہونا شروع ہو جاتے ہیں. لہٰذا پوری زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاتا، ویڈیو لمبی ہو جائے گی. آپ نے زکوٰۃ اکبر نکالنی ہے سورہ کوثر کی. قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت ہے سورہ کوثر، لیکن کام بہت زیادہ کرتے ہیں، انتہا سے زیادہ آپ کام لیتے ہیں. سورہ کوثر کا عامل وہ جس کام کے پیچھے پڑ جائے وہ کام ہو جاتا ہے، لیکن بشرطے یہ کہ زکوٰۃ اکبر کا مالک ہو. اور زکوٰۃ اکبر کا جو طریقہ ہے آج میں اس ویڈیو میں آپ کو صحیح طریقے سے بتاؤں گا. عمل کی طرف جانے سے پہلے میری 2016 میں یہ کتاب چھپی چلا کشی، ذرا غور سے دیکھیے گا. اور اس میں نے ٹوٹل 4 وظائف دیے. اس بک میں میں نے 4 وظائف دیے اور بڑے اتھینٹک وظائف دیے. 2016 میں یہ کتاب چھپی اور ابھی میرے پاس یہ صرف ایک ہی پیس بچا ہے، باقی سب تقسیم ہو گئی. تو انشاءاللہ اگلا ایڈیشن آئے گا تو میں اپنے چاہنے والے جتنے بھی میرے یوٹیوب پہ خواتین و حضرات ہیں ان کو میں انشاءاللہ یہ گفٹ بھیجوں گا جیسے یہ پرنٹ ہوگی. جی چلتے ہیں عمل کی طرف. سورہ کوثر کا، زکوٰۃ اکبر کا کس طرح عمل بنا جا سکتا ہے ذرا غور سے سنیے گا. آپ نے جب سورہ کوثر کی زکوٰۃ نکالنی ہے سب سے پہلے 9 چندے دن جیسے ہی چاند نکلتا ہے، 9 چندی جمعرات کہتے ہیں، 2-3 دن کے بعد 4 دن کے بعد اگر جمعرات آ جائے تو اسے 9 چندی جمعرات کہا جاتا ہے.
آپ نے 9 چندی جمعرات کو پاک صاف ہو کے اس دن آپ نے صدقہ بھی اپنا کرنا ہے، اور جہاں پہ زکوٰۃ دینی ہے وہ کمرہ خالی ہونا چاہیے، اس میں کوئی شخص، جب آپ ورد کریں زکوٰۃ ادا کریں کوئی شخص موجود نہیں ہونا چاہیے۔ بعد میں اگر آپ بھی جائیں اس میں سو بھی جائیں کمرے میں تو کوئی پرابلم نہیں ہے، کیونکہ آپ حاضری نہیں کر رہے، آپ زکوٰۃ دے رہے ہیں، زکوٰۃ اکبر دے رہے ہیں۔ 5 وقت کی نماز جو سی ہے نا وہ آپ پر لاگو ہونی چاہیے، اور آپ پابند ہوں 5 وقت نماز کے، ٹھیک ہے۔ اور درود پاک کی کثرت ہو کہ کم از کم روزانہ 100 مرتبہ درود شریف تو لازمی آپ نکالیں، کوئی سا بھی نکالیں۔ پھر اس کے بعد نماز عشاء آپ بیٹھ جائیں مصلی پر، اور سب سے پہلے آپ نے 1 دفعہ آیت الکرسی پڑھنی ہے، اور پھر اس کے بعد آپ 3 دفعہ درود پاک کوئی سا بھی پڑھ لیں۔ تو اس کے بعد آپ نے سورہ کوثر کس طرح پڑھنی ہے؟ سورہ کوثر کے میں بار بار ویڈیوز میں بتا چکا ہوں، سورہ کوثر کے جو اعداد ہیں، اعداد قمری 2754 ہیں۔ کتنے ہیں؟ 2754۔ اب اس میں ایک ٹکٹ میں 2 شو ہونے والے ہیں، کیسے؟ میں وہ بھی طریقہ آپ کو بتانے والا ہوں کہ آپ نے خالی انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر یہ نہیں پڑھنا، آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر، یعنی 7 بسم اللہ پڑھنی ہے۔ ہر جب بھی آپ نے سورت پڑھنی ہے، یعنی 2754 مرتبہ آپ نے ورد نکالا سورہ کوثر کا، تو 7 بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلے پڑھنی ہے، یعنی کہ ترتیب یہ ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر، 2754 بار یہ آپ نکالیں، اور ڈیلی کی یہ 1 نشست آپ دیں۔ اس میں آپ پہ وقت کی جو پابندی ہے وہ نہیں دی جا رہی، آپ ایسے بھی کر سکتے ہیں، صبح کے اگر آپ کے پاس ٹائم ہے اس وقت کر لیں، بعد نماز عشاء کا وقت ہے اس وقت آپ کر لیں، لیکن جس دن آپ نے یہ شروع کرنا ہے، یعنی رات کے 10 بجے اگر شروع کیا ہے تو روزانہ رات کے 10 بجے ہی آپ نے نشست دینی ہے۔ صبح کی اگر آپ نشست دے رہے ہیں، اگر صبح آپ نے 3 بجے کی نشست دینی ہے تو پھر 3 بجے کی نشست دینی ہے، یہ پابندی ہے۔ اب اس کو ہم نے 1,25,000 کا ورد نکالنا ہے۔ اب آپ صبح بھی 2754 نکال سکتے ہیں، رات کو بھی 2754 نکال سکتے ہیں۔ آپ جتنا ورد نکالا ہے آپ نے وہ لکھتے جانا ہے، کسی بک پہ لکھ لیں، نوٹ بک پہ لکھیں، 2754 ہی پڑھنا ہے، آپ نے اس سے کم نہیں پڑھنا۔ جب آپ کا 1.25 لاکھ ورد ہو جائے تو جناب آپ ان دونوں وظیفوں کی بسم اللہ الرحمن الرحیم اور سورہ کوثر کی ختم شریف دلوا دیں، اور آپ بچوں میں وہ تقسیم کر دیں، میٹھی چیز تقسیم کر دیں، جو بھی حسب توفیق ہے تقسیم کریں، اور آپ زکوٰۃ اکبر کے مالک ہو چکے ہیں۔ لیکن روزانہ پھر آپ نے اس پہ نشست دینی ہے 918 کی، 918 کی آپ نے اگلے 40 دن مسلسل 918 ڈیلی پڑھنا ہے۔ پھر اس سے آگے آپ روز 313 مرتبہ سورہ کوثر پڑھنا شروع کر دیں، یہ اپنے معمولات میں رکھیں اور اس کو جاری رکھیں، آپ سورہ کوثر کے بڑے عامل بن چکے ہوں گے۔ اور پھر آپ کوئی وظیفہ کریں گے، کوئی چلا کریں گے، پری کو حاضر کریں گے تو کڑک کر کے آپ کے سامنے پری کھڑی ہوگی۔ اگر آپ کسی موکل کو گرفت میں لانا چاہتے ہیں تو جیسے ہی اس کا وظیفہ کریں گے تو جناب موکل آپ کے سامنے کھڑا ہوگا۔ تو یہ طریقہ ہے سورہ کوثر کا، زکوٰۃ اکبر کا اور بڑا عمل بننے کا۔ اور جن لوگوں کو رجت ہو چکی ہے مختلف پڑھائیاں کر کر کے، پچھلی ویڈیو میں نے رجت کے معاملے میں آپ کو بتایا ہے، وہ بھی طریقہ استعمال کریں۔ رجت ہٹانے کے لیے آپ لوح ہمزاد مجھ سے منگوا سکتے ہیں، جس کا میں ہدیہ چارج کرتا ہوں، اور لوح ہمزاد منگوائیں، اس سے بے شمار آپ کو فائدہ ہونے والا ہے۔ اور لوح ہمزاد کے اندر سورہ کوثر کے اعداد موسٹلی میں ڈالتا ہوں تاکہ اگلے بندے کو بہت سارا فائدہ ہو۔ تو آپ یہ طریقہ کار اپنائیں گے تو انشاءاللہ آپ جب زکوٰۃ اکبر سورہ کوثر کی نکالیں گے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کی بھی نکالیں گے تو آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بھی عامل ہو گئے اور سورہ کوثر کے بھی عامل ہو گئے۔
اور سورہ کوثر کے آپ بڑے عمل بن گئے، کیونکہ آپ نے زکوٰۃ اکبر نکالی ہے تو آپ بڑے عمل، کیونکہ زکوٰۃ صغیری بھی ہوتی ہے تو زکوٰۃ صغیری بڑی مناسب سی ہوتی ہے، لیکن اس کے اتنے فائدے نہیں ہوتے جتنے فائدے زکوٰۃ اکبر کے نکالنے والے ہیں۔ تو لہٰذا میں امید کرتا ہوں آپ اچھی طرح سمجھ گئے ہوں گے کہ میں نے آج آپ کو جو عمل سورہ کوثر کا بتایا ہے اس کو آپ اپنے دماغ میں بٹھائیں اور اس کی پریکٹس کریں، باقاعدہ طور پہ درود شریف کی کثرت رکھیں، نماز کی باقاعدگی رکھیں۔ میں امید کرتا ہوں جب یہ آپ شروع کریں گے آپ کو اتنے دیدار ہوں گے، آپ کے مسئلے مسائل آٹومیٹکلی ٹھیک ہونا شروع ہو جائیں گے۔ لیکن ایک وقت میں ایک وظیفہ کریں، ایک عمل کریں۔ وہ لوگ، میں تو انہیں بے وقوف کہوں گا کہ صبح کو وظیفہ کوئی اور ہے، شام کو وظیفہ کوئی اور ہے، دوپہر کو وظیفہ اور ہے، چلا بھی ساتھ کاٹ رہے ہیں، پھر لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ جی میں چلا کاٹ رہا ہوں، گھر والوں کو بتا رہے ہیں بس پریشان نہ ہوں میں بس چلا کاٹ رہا ہوں۔ نہیں، میں نے ایک ویڈیو میں یہ کہا تھا کہ جب آپ وظیفہ کریں، چلا کریں، کوئی بھی عملیات کریں، آپ کے کرامن کاتبین فرشتوں کو بھی پتہ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کیا کر رہے ہیں۔ آپ کے کرامن کاتبین کو پتہ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کیا کر رہے ہیں۔ اتنی رازداری سے کام کریں، پورے پرہیز کریں، جلالی جمالی پرہیز کریں، جلدی پرہیز کریں، جسم کو پاک صاف رکھیں، غصے میں نہ آئیں، بدبودار چیزیں نہ کھائیں۔ اور جمالی کا مطلب تو آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ پیار محبت کے چکرے جون سے ہیں وہ چلوں کے دوران یہ نہیں چلتے۔ تو انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند ہے تو کامنٹ باکس میں ضرور مجھے بیک فیڈ دیا کریں اور میں آپ کو رپلائی دیا کروں گا۔ میری رہنمائی کی ضرورت ہے، واٹس ایپ نمبر میرا چل رہا ہے اور میں آپ کو رپلائی ضرور دیا کروں گا۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اگلے ایک نئے عمل کے ساتھ اور نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اپنے ڈاکٹر رومیشہ بخاری کو اجازت دیں۔ اللہ نگہبان۔